ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلة ولا يهتدون سبیلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما ان الذين توفاهم الملائكة وہ لوگ کہ فرشتے جن کی جان نکالتے ہیں ظالمی انفسہم اس حالت میں کہ وہ اپنے ساتھ برا کر رہے ہوں قولو فرشتے پوچھتے ہیں ان سے فیما کنتم تم کس حال میں تھے قولو وہ کہتے ہیں کننا مستضعفین فی الارض ہم زمین میں بے بس تھے قولو فرشتے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعۃ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی فتہاجروا فیہا کہ تم اس میں وطن چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاتے فاولئک یہ وہ لوگ ہیں مأواہم جہنم جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے وساءت مصیرا اور وہ بہت بری جگہ پہنچے الا المستضعفین من الرجال ہاں وہ لوگ جو بے بس ہیں مردوں میں سے والنساء عورتوں میں سے والولدان اور بچوں میں سے لا یستطیعون حیلۃ جو تدبیر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ولا یہتدون سبیلا اور نہیں کہیں جانے کا راستہ جانتے فاولئک عسى اللہ تو ایسے لوگوں کے بارے میں امید ہے اللہ سے ان یعفو عنہم کہ ان کو معاف کر دے وکان اللہ عفوا غفورا اور بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے ومن یہاجر فی سبیل اللہ اور جو کوئی چھوڑ دے وطن اللہ کے لیے یجد فی الارض مراغما کثیرا تو اس کے مقابلے میں بہت جگہ پائے گا وسعۃ اور کشادگیاں ومن یخرج من بیتہ جو اپنے گھر سے نکلے مہاجرن الی اللہ ہجرت کر کے اللہ کے لیے ورسولہ اور اس کے رسول کے لیے ثم یدرکہ الموت پھر اسے موت آ جائے فقد وقع اجرہ علی اللہ تو اس کا اجر اللہ کے ذمے لازم ہو چکا وکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان تو یہاں پر کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں جیسے اس دن کل کے بھی سبق میں بات ہوئی تھی کہ ابتدا میں ہجرت جو ہے وہ فرض تھی تو ان لوگوں کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ اگر ہجرت فرض ہونے کے دوران وہ طاقت رکھنے کے باوجود ہجرت نہیں کر رہے تھے تو ان لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ کہا کہ مأواہم جہنم وساءت مصیرا کہ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ بہت ہی بری جگہ ہے تو اب یہاں پر کہا کہ کہیں پہ اگر دین کے اوپر معمول کے مطابق عمل نہیں کیا جا رہا کرنے دیا جا رہا ظلم و ستم ہو رہے ہیں محض اسلام کی وجہ سے اس انسان کے لیے بہتر ہے کسی ایسے اسلامی ملک میں چلا جائے جہاں پر یہ مسائل نہ ہوں اسی طرح سے مہاجر کے اس دن بھی بتایا گیا کہ دو معنی ہیں ایک وطن چھوڑ کر ہجرت کرنا اور دوسرا اپنے گناہوں کو ترک کر دینا تو یہاں پر بھی اسی چیز کے بارے میں جو ہے وہ ذکر کیا گیا اور یہاں پر ہجرت کے کچھ فضائل بھی احادیث مبارکہ کے اندر آتے ہیں کہ وہ لوگ جیسے سورہ بقرہ کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت اور جہاد کیا وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ بہت ہی غفور الرحیم ہے دوسری آیت سورہ توبہ کی بھی آتی ہے اسی طرح کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت اور جہاد کیا وہ اللہ کے پاس بڑے درجے میں ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں اور بامراد ہیں تو یہ آیات جو ہیں بعض لوگوں کے نزدیک حضرت خالد بن حزام صحابی ہیں ان کے بارے میں آئی جب انہوں نے ہجرت کی حبشہ کی طرف یہ مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی نیت پر نکلے تھے راستے میں ان کو سانپ نے کاٹ لیا تھا جس سے ان کی موت ہو گئی تھی تو فرمایا کہ جو ہجرت کی نیت سے نکلا ابھی پہنچا نہیں ہے وہاں پر
اور راستے میں ہی اس کو موت آ گئی، تو ہجرت کا جو ثواب ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، اور وہ اس کو گویا مل گئی، اور وہ کامیابی ہے، اور گویا کہ وہ اس کو مل گئی۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہجرت ان تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہے جو ہجرت سے پہلے کیے ہوں۔ اب موجودہ دور میں جو ہمارا ایک دستور چلا ہوا ہے کہ لوگ اپنے ملک چھوڑ کر روزی وغیرہ کے لیے ملک سے چلے جاتے ہیں یا دوسرے ملکوں میں، اس کو ہجرت نہیں کہیں گے، یہ ہجرت نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بتا دیا۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ ہجرت کرتے ہیں تو ہجرت میں انسان نے کیا کیا؟ اپنا گھر چھوڑا، اپنا مال چھوڑا، اپنی زمین جائیداد سب چیزیں چھوڑ دیں، تو لازمی پریشانی آتی ہے کہ جہاں ہم جا رہے ہیں ہمیں وہاں کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہجرت کی برکتیں فرما دی ہیں کہ جو لوگ ہجرت کر کے اپنے گھروں سے نکلیں گے تو پہلی بات یجد فی الارض مراغما کثیرا، انہیں زمین میں بہت زیادہ کشادگیاں ملیں گی اور زمین میں بہت جگہ ملے گی، جتنی جگہ چھوڑ کر آئے ہیں اس سے زیادہ ملے گی، اور اس سے زیادہ رزق ملیں گے۔ اور یہ حال تھا جیسے مہاجرین جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو بہت زیادہ وہ تنگی میں اور تکلیفوں میں آ گئے، لیکن آہستہ آہستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اتنی آسانیاں دی، اتنا ان کو سب کچھ دیا کہ جو حیرتی دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے اپنے گھروں کو، اپنے مالوں کو چھوڑ کر آئے۔ اللہ نے ان کو ہر طرح سے کشادگی دی اور ہر طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بہترین ٹھکانے دیے اس دنیا میں بھی، اور انشاءاللہ وہ دنیا تو ہے ہی ان کے لیے۔ جیسے ہمارے سامنے ہجرت کا ایک مشہور واقعہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو اللہ کے حکم پر وطن چھوڑ دیا۔ اب قیامت تک کے لیے ان کی وہ ہجرت اتنی قابل عزت ہے، قابل شرافت ہے۔ ہر مسلمان، نہ کسی کا حج قبول ہو سکتا ہے، نہ کسی کا عمرہ قبول ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اعمال اور وہ افعال نہ کر لے جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نے اور انہوں نے خود کیے تھے۔ اسی طرح ہجرت کی برکتیں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی زندگی میں بھی دیا۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہجرت پر دی، اور یہ چیز ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں، قسم کھا کر کہتا ہوں، یعنی اس سے بڑی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، حدیث لمبی ہے، اس میں سے صرف ایک کام کی بات کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں جو شخص اللہ کے لیے اپنا مال دے دے اور وہ مفلس ہو جائے، احسان نہیں ہو سکتا۔ تو انشاءاللہ یہ آیت پڑھ لی، اور جب قرآن پاک کی کوئی ایسی آیت پڑھے جس کا تعلق عمل سے ہو تو کوشش کریں اس پر عمل کرنے کی۔ جیسے ایک بات میں نے بتائی یہاں پر کہ جو اللہ کے لیے اپنا مال خرچ کرے وہ مفلس ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو کوئی سن لے اپنی استطاعت کے مطابق، ہم اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کر سکتے ہیں، ہم اللہ کے خزانے نہیں بھر سکتے، تو انشاءاللہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق کچھ ضرور دیں گے، کیونکہ قرآن پاک کا اعلان کیا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تو انشاءاللہ جب یہ آیت صحابہ کرام نے سنی تو فوراً اپنے محبوب مالوں کو خرچ کیا۔ تو ہم بھی انشاءاللہ اس بات کے اوپر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو اللہ کے لیے اپنا مال خرچ کرے مفلس ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے اوپر ہم انشاءاللہ عمل کر لیں گے، اور جتنا سنا پڑھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کی توفیق دے، اسے ہماری دنیا اور آخرت میں ہمارا ساتھی بنائے، اور اس کو ہمارے لیے باعث برکت بنا دے، ہمیں اس کے اوپر چلنا اور اس پہ عمل کرنا نصیب فرما دے۔ اللہ ہمیں قرآن والا بنا دے۔ دعا مانگ لیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔